بستیوں کا جائزہ لیا جہاں پر گھر کے گھر بہہ گئے ہیں. سیلابی ریلے نے یہاں پر اتنی تباہی مچائی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ قدرتی آفت ہے, یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی, اور یہ موسمی تبدیلی جو پوری دنیا میں ہو رہی ہے یہ اس وجہ سے سیلاب آتے ہیں. اور میں آج یہاں پر جو حالات دیکھے ہیں, مجھے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی بھی ہدایت تھی کہ توسا کی تحصیل میں جا کے جہاں پہ سیلاب نے سب سے زیادہ تباہ کاری مچائی ہے وہاں کا دورہ کیا جائے, آپ حضرات سے, بھائیوں سے, بزرگوں سے ملاقات کی جائے, اور یہاں پہ جو نقصان ہوا ہے اس کا تخمینہ بھی لگایا جائے. دیکھیں, یہ جو اشیاء خورد و نوش کی, کھانے پینے کی چیزوں کی قلت ہے یہ آنی ہے. یہ جہاں جہاں تباہی ہوتی ہے وہاں پہ یہ قلت پیدا ہوتی ہے, وہ ہمارا فرض ہے, وہ ہم انشاءاللہ اس کی ترسیل میں وہ آپ تک مہیا کرنے میں کوئی دقت نہیں آنے دیں گے. خواجہ نظام صاحب تشریف رکھتے ہیں, خواجہ نظام صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, عبدالعلیم شاہ صاحب بیٹھے ہیں, بیرسٹر علی عباس صاحب بیٹھے ہیں. تو میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ ایک تو اشیاء خورد و نوش کے حوالے سے, کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے کوئی انشاءاللہ قلت نہیں ہوگی. ہم اس کو یقین دہانی اس کی آپ کو کراتے ہیں. اور مریم بی بی صاحبہ بھی یہاں سے ہو کے گئے, اور ان کا بھی مجھے حکم تھا کہ توسا میں کھانے پینے کی چیزوں کی کوئی قلت نہیں ہونی چاہیے, تو ان کا بھی حکم تھا جس پہ میں حاضر ہوا ہوں. اور دیکھیں, یہ جو تعمیر ہے گھروں کی, اس کا ایک مرحلہ آنا ہے. ابھی پورے ملک میں جیسے کہ جہاں تباہی ہوئی اسی طرح سکھر میں, سندھ میں, لسبیلا میں, بلوچستان میں, گلگت بلتستان, غیزر میں, ہر جگہ پہ یہ تباہی آئی ہے. کئی جگہ پہ بستیوں کی بستیاں جو ہیں وہ اجڑ گئی ہیں. مگر یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کٹھن وقت میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں, آپ کا دکھ درد بانٹیں. میں آج سوچا تھا کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا, موقع نہیں ہے, مگر میں جب توسا آیا تو مجھے یہ خیال آیا کہ ایک سردار صاحب یہاں سے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں. اگر وزیر اعلیٰ کی تحصیل کا یہ حال ہے تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ اربوں روپیہ جو توسا کے نام پہ لاہور سے آیا وہ مجھے کہیں لگتا ہوا نظر نہیں آیا. اگر وہ پیسہ جہاں پر لگا ہوتا تو یہ تباہ کاری تو نہ ہوتی. میں تو حیران ہوں کہ یہاں سے وزیر اعلیٰ یہ کہتے رہے کہ مجھے وزیر اعلیٰ اس لیے بنایا گیا ہے کہ میرا توسا سے تعلق ہے, میرے گھر میں بجلی نہیں ہے, میں یہاں پہ تعمیر و ترقی کرنا چاہتا ہوں. معذرت کے ساتھ مجھے وہ تعمیر و ترقی جو میں نے سن رکھی تھی وہ کہیں پہ نظر نہیں آئی. قطع نظر اس بات سے جو گھر منہدم ہوئے ہیں, جو گھر تباہ ہوئے ہیں, ان کی بحالی یقیناً حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی بحالی جو ہے وہ کروائی جائے. میں واپس جا کر انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب کو ایک مفصل رپورٹ بھی پیش کروں گا. اور ابھی بھی جو امدادی کاروائیاں وفاقی حکومت کی طرف سے ہو رہی ہیں, شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ جنوبی پنجاب کو خصوصی توجہ دی ہے. وہ 2010 کا فلڈ ہو, وہ آپ کی سڑکیں ہوں, وہ آپ کے ہسپتال ہوں, وہ آپ کی موٹر وے ہو. یہ میاں نواز شریف صاحب نے موٹر وے بنائی ہے جس کی وجہ سے سفر بہت کم ہو گئے ہیں. تو جو تعمیر و ترقی کا سفر اور جو ہمارا نصب العین بھی ہے اس کو انشاءاللہ جاری رکھا جائے گا. اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کس طرح اس دکھ درد کا اظہار کروں. جو مناظر میں نے یہاں پہ دیکھے, جو یہ شہداء کا قبرستان ہے وہ اب تک اس میں پانی کھڑا ہے, اور دکھ ہوتا ہے کہ یہ جس طرح سیلابی ریلا آیا اور لوگ بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں. میں نے یہاں پہ دریافت کیا, اللہ کا شکر ہے یہاں پہ بیماری نہیں پھیلی. میں نے پتہ کیا مقامی جو رہائشی تھے, آپ بھی مجھے بتائیں کوئی بیماری تو یہاں نہیں پھیلی ابھی تک. اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ ابھی ادویات کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ یہ اشیاء خورد و نوش کی جو ترسیل ہے وہ خواجہ نظام صاحب یہاں پہ یقینی بناتے رہیں گے. ہماری طرف سے انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آئے گی. جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے تحت بھی جو پیسے دیے جا رہے ہیں وہ بھی ترسیل جاری رہے گی. مگر مکانات کی تعمیر کے حوالے سے
اس پہ انشاءاللہ وفاقی حکومت کوئی لاہ عمل دے گی، مگر ابھی فی الحال جو سیلابی صورتحال ہے اس سے نمٹنے کے بعد اس کا مرحلہ آئے گا. تو جو ہو سکا اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ کریں گے. اور میاں شہباز شریف صاحب کی پہلے دن سے یہ کوشش ہے کہ جب تک ایک ایک شخص اپنے گھر میں بحال نہیں ہو جاتا، اپنے گھر میں واپس نہیں پہنچ جاتا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. ہر گھر کو آباد کریں گے، ہر گھر کو انشاءاللہ آباد کریں گے، جو ہو سکا وہ کریں گے. اور یہ بالکل سیاست کا وقت نہیں ہے. کچھ لوگ جلسے جلوس کر رہے ہیں، ایک جلسے پہ 25 کروڑ روپیہ خرچ آتا ہے. 25 کروڑ روپیہ. یہ بڑی بڑی سٹیجیں جو آپ دیکھتے ہیں، بڑی بڑی سکرینیں آپ دیکھتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جلسے کے اندر ٹرانسپورٹ بھی دی جاتی ہے، جلسے کے اندر لائٹنگ کا بھی انتظام کیا جاتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس وقت سیاست نہ کی جائے، اس وقت ریاست کو دیکھا جائے، اس وقت پاکستانی شہریوں کی مدد کی جائے، بجائے اس کے کہ سٹیج پہ چڑھ کے چمک دمک کے ساتھ، روشنیوں کے ساتھ جلسے کیے جائیں. وہی 20-25 کروڑ روپیہ جو ایک جلسے پہ خرچ آ رہا ہے وہ سیلاب زدگان کے گھر کی تعمیر و ترقی میں مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو سیاسی جماعت اس وقت جلسے کر رہے ہیں سلسلے کو بند کریں اور وہ تعمیر و ترقی کے لیے پیسہ استعمال ہو. تو ہم انشاءاللہ پوری محنت کریں گے، چین سے نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ یہ میاں شہباز شریف صاحب کا، میاں نواز شریف صاحب کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے. کوئی قدرتی آفت آ جائے وہ چین سے نہیں بیٹھتے. اب بھی دن میں 12 گھنٹے وہ اسی کام میں لگے ہیں، کبھی ملک کے ایک کونے میں، کبھی دوسرے کونے میں. تو میں ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا کہ ہم نے انشاءاللہ اس سیلاب میں اتنی محنت کریں گے کہ آپ کو تعمیر و ترقی ہوتی بھی نظر آئے گی. اور ہمیشہ سے ہمارا یہ عزم رہا ہے، یہ نصب العین رہا ہے. تو محنت کر تے محنت دا صلا جانے خدا جانے، تو ڈیوا بال کے رکھ چا ہوا جانے خدا جانے. اے پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں ویندی، دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے. بہت بہت شکریہ. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.